ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں, جو نہیں مانتے خدا کو, وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے. تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے, ارتقا. ایک دم سے نہیں, پہلے ایک سیل بنا, پھر یوں ہوا, پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا, پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا, پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس. کون سا کوئی پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے؟ آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکا, چلو 10 ارب لگا لو, 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا, پھر 20 ارب سال میں, چلو 100 ارب سال میں. تو آدمی کہتا ہے شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, ڈاروین کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو, ہم کہہ رہے ہیں ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں, یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, اسی سے دماغ بن رہا ہے, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں, اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا, تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, پہلی مرتبہ بندہ دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے, ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ کون بنائے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر, اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ, یہ ڈاروین نے نہیں بتائی تھی, یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ وَلَقَدْ, اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا, تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں؟ اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں موت کے بعد زندگی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, تورات بھی کہہ رہی ہے, انجیل بھی کہہ رہی ہے, سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو نہیں, سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے. سائنس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا, نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم کھربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے ہیں. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا, اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. نحن خلقناکم, سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا, خود سے نہیں بنے تھے. فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے. تبھی اب حجت تمام کر دی نا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نافرمانوں پہ. اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے نا. اللہ کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن دھمکی سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. دھمکیوں پہ دھمکیاں, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اتنی دھمکیاں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی, ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہو 2-4 چماٹ تو لگا ہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے. اگر دنیا میں مارنا پیٹنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا, یہ تو سب مشاہدہ کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں؟ پھر غیب تھوڑی رہے گا, پھر اللہ کی باتوں پہ ایمان تھوڑی رہے گا. اس لیے اللہ صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے. حلم اللہ کا نام ہے, حلیم, بردبار. اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ یار شاید یہ ایسے ہی اللہ میاں بس دھمکیاں دے رہا ہے, کرنا ورنہ اللہ نے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا میں بردبار ہوں تو ابھی برداشت کر رہا ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. میں جو کچھ نہیں کر رہا نا ان کو, یہ کفر کریں, خدا کا انکار کریں, نماز چھوڑیں, زنا کریں, شراب پئیں, کچھ بھی نہیں, سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ مشرکین یہی تو کہتے تھے بھائی ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم ایک دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے. ایک حساب و کتاب کا ایک دن اگر نہ ہوتا تو دنیا میں سزا مل جاتی, لیکن ایک ٹائم ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ ایگزامینیشن ہال میں تھوڑی سزا ملتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا کہتے ہیں اتنی دھمکیاں دینے کے بعد؟ اللہ کہتے ہیں یہ جو تیرے دل میں وسوسہ آ رہا ہے نا کہ میں صرف دھمکیاں ہی دے رہا ہوں, کرنا میں نے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی دلیل آگے اللہ نے دی. ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ نے 4 دھمکیاں دی نا سورہ قیامہ میں. اولا لک فاولا, اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو, پھر کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, پھر کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, پھر کہہ رہے ہیں تباہ. جو صدقہ نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا اس کو کہہ رہے ہیں اللہ. کس کو کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم سمجھ رہے ہیں کسی اور کو کہہ رہے ہیں.
یہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں جو صدقہ نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے. یعنی خالی پیلی کے دعوے نہیں اللہ کے یہاں چلتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, تباہ ہو جا, تباہ ہو جا, تباہ ہو جا. تو آدمی کہتے ہیں اللہ 4 دھمکیاں دے دی, کر تو پھر بھی کچھ نہیں رہا. تو اس کا جواب اللہ نے دوسرے مقام پہ دیا, کیوں نہیں کر رہا؟ آخرت کا ایک دن ہے. یہاں ایک وہم ہو سکتا تھا بھائی, ہو سکتا ہے یہ سیاسی بات ہو, اللہ میاں نے کیا کر کھاؤ ایک سیاسی سی دھمکی ہو کہ اصل میں بعد میں. تو آگے اللہ نے دلیل دی, ایحسب الانسان ان یترک سدی. اللہ کہتے ہیں تو انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو جو کچھ کرتا رہے گا تجھے میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا؟ یعنی تھوڑا سا یہ بیٹھ کے سوچ تو صحیح نا. اگر حساب و کتاب نہیں ہے اس کا مطلب تو 100 انسانوں کو قتل بھی کر سکتا ہے, تو 200 کو بھی قتل کر سکتا ہے, تو ایٹم بم گرا کے پوری دنیا کو بھی مار سکتا ہے, تو لوگوں کو بھوکا بھی مار سکتا ہے, تو ظلم و ستم بھی کر سکتا ہے. تو سزا تو ان کو بھی نہیں. جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا تھا اس پائلٹ کو ایوارڈ ہی ملا ہوگا, کوئی سزا تھوڑی ملی تھی. سزا تو جب ملتی جب وہ بم گرانے سے انکار کر دیتا. ہو گیا ہیروشیما ناگاساکی پہ جس امریکی پائلٹ کو ایٹم بم دے کے بھیجا گیا, اس کے دل میں خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا تو وہ بم گراتا؟ تو کہتا ہے یار ہمارے آپس کے سیاسی اختلاف ہیں امریکہ اور جاپان کے, اس کی وجہ سے میں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل کیسے بنا دوں بھائی؟ کر سکتا تھا وہ. لیکن اگر وہ انکار کرتا اپنے آفیسر کی بات ماننے سے, دنیا میں کامیاب ہوتا یا ناکام ہو جاتا؟ نہ کورٹ مارشل ہوتا اس کا. اس نے آفیسر کی بات مانی, حکومت کی بات مانی, لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا اس نے. جب واپس آیا ہوگا نا 21 توپوں کی سلامی ملی ہوگی اس کو. تو اللہ کہتے ہیں ایحسب الانسان, اگر آخرت نہیں ہے تو جس نے بھائی ہیروشیما ناگاساکی پہ لاکھوں انسانوں کو مارا اور اب تک اس کے اثرات سے وہ نہیں نکلے, اس کا مطلب اس کو بھی میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا, جب مٹی ہو گیا چل کوئی بات. یہ تو پھر اس سے زیادہ تو دنیا میں یہ تو اللہ کی حکومت سے معاذ اللہ پھر بڑی کرپٹ حکومت. ہم تو پھر اس گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں کرپٹ ہے, چوروں کو چھوڑ دیا, فلانے کو چھوڑ دیا. تو پہلا الزام تو کس پہ لگے گا؟ اللہ پہ لگے گا کہ ہٹلر کو بھی چھوڑ دیا, لاکھوں انسانوں کو مار دیا اس نے, ہے بھائی. فرعون کو بھی چھوڑ دیا, ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا, بہنوں کی وراثت ایک شخص کھا رہا ہے, یتیموں کا مال کھا رہا ہے, جھوٹ بول بول کے لوگوں سے ووٹ لے رہا ہے. تو پھر تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری کھوپڑی کیسے اس بات کو مان لیتی ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان یہ سمجھتا ہے ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں. جانور اگر یہ سمجھتا ہے نا تو وہ صحیح سمجھ رہا ہے, کیونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے. جانور کے ظلم کو ظلم نہیں کہا جا سکتا, انسان کے پاس تو کھوپڑی ہے. تو کس بیس پہ اپنے جیسے انسانوں کو مار رہا ہے بھائی؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی. اللہ کہتے ہیں تیری اوقات کیسے ہو گئی کہ میں اتنا فنٹر ہوں کہ جو کرتا رہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تو اپنی اوقات بھول گیا, تو پانی کا قطرہ تھا, ٹھیک ہے نا, جس سے ہم نے تجھے کوئی میجر بنا ہوا ہے, کوئی بریگیڈیئر بنا ہوا ہے, کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے, کوئی صدر بنا ہوا ہے, کوئی 17ویں گریڈ کا, کوئی 18ویں گریڈ کا. اللہ کہتے ہیں تیری اوقات کیا تھی؟ تو اتنا جو ہم نے تجھے پروٹوکول دیا ہے نا, ایسے ہی نہیں دے دیا کہ ہم تو جو مرضی کرتا رہے چھوڑ دیں گے ہم تجھے. یہ تجھے پوری کائنات اس لیے مسخر کی ہے کہ سوال صرف تجھ سے ہوگا, باقی کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. اللہ کہتے ہیں پھر اس میں میں نے مرد بنایا عورت بنائی. اگر یہ آٹومیٹیکلی انسان بندر سے یا ایک سیل سے بنے ہوتے تو جوڑے تھوڑی بنے ہوتے. اتفاق سے اتنی خوبصورت نسل تھوڑی تیار ہوتی ہے کہ مرد بن رہا ہے اور الگ سے عورت, دونوں کی اٹریکشن, دونوں کے ملاپ سے نسل. اتفاق سے ہونے والی چیزوں میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہیں ہوتی. اللہ نے اس آیت سے اپنے وجود کو بھی ثابت کیا. اور آخر میں عجیب بات کی اللہ نے, فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. جو پانی سے مرد بنا رہا ہے عورت بنا رہا ہے, جس نے پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ 2 نسلیں بنے تاکہ آگے نسل بھی چلتی رہے, تو کیا یہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس میں اتنی طاقت نہیں تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے؟ تو یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آخری آیات پڑھی نا, ان کا بھی یہ مفہوم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو بننا چاہتے ہیں. نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگ انکار کر رہے ہیں, لیکن جو انکار کرنے والے ہیں انہ لحسرۃ علی الکافرین, یہ قرآن انکار کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگا. یہ حجت ہوگی, وہ کہیں گے کاش ہم اس پر ایمان لے آتے, کاش ہم اس کی باتوں کو فالو کر لیتے. آج دنیا میں سب سے کم اہمیت قرآن کو دی جا رہی ہے. ویسے تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, بڑے الفاظ مخارج سے سیکھتے ہیں, اور جناب مردوں پہ بھی پڑھا جاتا ہے, اور بطور رقیہ کے دم درود کے بھی پڑھا جاتا ہے, اور غلافوں میں سجا کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے. عمل کے لحاظ سے زیرو. سب سے بڑا عمل تو یہ کہ قرآن بار بار اس دنیا کو مسافر خانہ, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ آیت ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے, تو 2 ٹکے کا چھوڑا اللہ نے اس دنیا کو یار, ہے بھائی. بحریہ ٹاؤن کو اللہ کہہ رہے ہیں دھوکے کے علاوہ
میں بحریہ ٹاؤن پہ اس لیے نہیں کہ وہ اصل میں کراچی کے دل میں کیا گھسا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن. کوئی نیا پروجیکٹ آئے گا تو پھر اس طرف جائیں گے نا. ریاض ملک کو بولو کوئی اور پروجیکٹ شروع کرے, مفتی صاحب کی مثالوں میں بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا ہے, کیونکہ کامیابی کا معیار یہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے. تو ہو سکتا ہے میں خود بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید لوں. کہیں آپ بولو مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن کا رگڑے لگا کے, میں نے خریدنے کا میرا ارادہ نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں میں بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پلاٹ خریدیں, گھر بنائیں بحریہ ٹاؤن میں, ڈی ایچ اے میں, ڈیفینس میں, کہیں بھی. ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھو مسافر خانہ. جیسے آپ سفر کرتے ہو ٹرین میں اے سی پارلر میں, وہاں بھی آپ چاہتے ہو اے سی ٹھیک ہو جائے, پنکھا چلے, لیکن دل سیٹوں سے اور ایئر کنڈیشن سے نہیں لگاتے. پائیدان پہ بھی بعض دفعہ موقع ملتا ہے آدمی پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے, دل نہیں لگاتا. تو بحریہ ٹاؤن, اور دل سے دنیا نکلے گی جب تک صدقہ خیرات نہیں کرو گے. اگر آپ کے پاس 3 پلاٹ ہیں, ایک اللہ کے لیے, کیا کر دو, چلو یار ایک دل سے نکلے نا, دل سے نکالو, چلو یار ایک نکالو یار. جب تک یہ نہیں ہوگا نا جذبہ, یہ دل سے تھوڑی, باتوں سے تھوڑی دنیا دل سے نکلتی ہے, خرچ کرنے سے. ہمارے تو فرمایا کرتے تھے پہلے زمانے میں بزرگان دین خانقاہوں میں اپنے مریدوں سے نوٹ جلواتے تھے. بولتے تمہارے دلوں میں نوٹوں کی محبت ہے, جلاؤ. یہ جیسے نوٹ جلے گا نا, دل بھی جلے گا ساتھ ساتھ. 5,000 کا کڑک کڑک آپ نہیں جلانا شروع کرتے نا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان پکڑ کے لے جائے گا آپ کو. تو اب تو صدقے کروائے جاتے ہیں نا. کہا کہ بعض دفعہ جلواتے تھے, صدقہ بھی نہیں. یہ اٹکا ہوا کیوں ہے تیرا دل اس میں اتنا زیادہ؟ مٹی ہے بھائی, مٹی. تبلیغ میں کتنا اچھی بات سکھائی جاتی ہے کہ جب گشت کے لیے نکلو تو جو بڑی عمارتیں نظر آئیں, بولو کھڑی ہوئی مٹی ہے, اور جو نیچے پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے, پڑی ہوئی مٹی ہے. وہی مٹی ہے, گارا ملا, چونا وونا ملا کے اس کو ابھی بینک کی بلڈنگ بنا دیا. تھوڑے دن پہلے یہ کیا تھی, پڑی ہوئی تھی. اور جب اللہ قیامت کا زلزلہ لائے گا دوبارہ کیا ہو جائے گی, پڑی ہوئی ہو جائے گی. اور زلزلہ تو بعد میں آئے گا, جب آپ مر گئے تو آپ پڑی مٹی بن گئے. اب آپ کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور حبیب بینک کیا ہو گئے. ابے جب آپ قبرستان میں جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, زیادہ ٹائم نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میرا کون سا, ہم سب 10 20 15 20 30, اس سے زیادہ کون رہے گا. اور یہ ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. اس کے بعد ہم سب لیٹے ہوئے ہوں گے کائنڈلی. اب پتہ نہیں رات کو نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی. تھوڑے دن رہ گئے وہاں, جب پڑے ہوئے ہوں گے. جس کروٹ پہ لٹا کے جاتے ہیں نا مردے کو, اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی کروٹ ہی بدل لے بھائی. تو ایسا لیٹتا ہے بھائی. ہونا یہ چاہیے جب آپ نے اتنے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے بنا لیے, بلڈنگیں بنا لی, تو کم از کم اتنا تو فرشتوں کو چاہیے قبر میں بندے کا خیال کرو کہ 6 مہینے بعد پوچھ تو لے کے یار کیا بنا اس کا جو پروجیکٹ چل رہا تھا. ایسا لیٹتا ہے نا, ایسا لیٹا ہے کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتا وہ. بتاؤ نا, کوئی گیا قبر میں, مر گیا, ایک دفعہ ہلکی سی آنکھ بند ہوئی سیٹھ صاحب کی, اس کے بعد ہلاتے رہو سیٹھ صاحب, ہلاتے رہو بس. حضرت آپ کے, میں نے ایسے سیٹھ دیکھے ہیں, کروڑوں کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, میٹنگ سے اٹھ کے آئے کہ یہ پروجیکٹ, یہ ان کے گارڈ اتنے آگے پیچھے. میرے میٹنگ ہونے والی تھی ایک سیٹھ سے, وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے, اور آگے پیچھے ان کی پولیس موبائل ہیں, ان کا بڑے بڑے کراچی میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. بینک کے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں. انہوں نے کہا وہ نہیں آ سکتے, وہ اتنے ان کے وہ سیکیورٹی کے ہیں, وہ بیچارے بہت مصیبت میں ہو جائیں گے, آپ ہی چلے ہیں. تو میرے کیونکہ ان سے سلام دعا تھی جو بینک کے تھے, تو میں نے کہا چلو, اسلامی بینک تھا. تو میں نے کہا وہ کیا ہوا, کہہ رہے ہیں ان کو تو انا للہ ہی ہو گیا ان کا. تو میں نے کہا اتنے بڑے آدمی کا انا للہ اتنے آرام سے ہو گیا. انہوں نے کہا یار وہ کچھ بھی نہیں, وہ تو اتنا پروجیکٹ ان کے کروڑوں کے چل رہے تھے, ایک دن بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا, اسی وقت لیٹ گئے. میں نے کہا یہ تو بالکل مجھے بالکل سمجھ میں پسند, یہ طریقہ, یہ فرشتوں کا یہ والا اسٹائل مجھے بالکل بھی پسند. ہم سے فرشتہ پوچھتا, ہم کہتے ہیں یار یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اتنا بھی مسافر خانہ نہیں ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ یعنی ہم قرآن کو سن کے جتنا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں نا, خود میں بھی جب ایسی چیزیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنا تو ہم بھی نہیں سمجھ رہے. اس سے پتا چلتا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 منٹ لگتے ہیں. تو اتنا بڑا سیٹ, انہوں نے مجھے بینک کے وہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو اٹیک. میں نے کہا کیسے, عمر بھی زیادہ نہیں تھی. میں نے کہا کیسے مر گئے؟ کہہ رہے پتہ نہیں, ہمیں خود ہے نا نے اٹھا کر کے, دل میں پین ہوا ہے. حالانکہ اتنے بڑے مالدار لوگ تو ہر وقت ہارٹ اسپیشلسٹ سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کا کولیسٹرول لپڈ پروفائل کے پورے ٹیسٹ رہتے ہیں ان لوگوں کے, شوگر اور سب. ہم لوگوں کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ 2 پراٹھے 3 انڈے پھوڑ کے جب بالکل مرنے لگے تو پھر ٹیسٹ کراتے ہیں جا کے, یار یہ چکر کیا چل رہا ہے. غریب آدمی تو یہی کرے گا نا, ان کے لحاظ سے تو ہم غریب ہی ہیں, پھر بھی نہیں مرتے. یہاں ہماری کمیٹی کے پرانے صدر ہیں, طارق بھائی, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں 2006 میں آیا تھا, وہ بیچارے نا 2006 میں نے دیکھا بہت بیمار, نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے کانپ رہے ہیں, بس ایسا لگتا تھا یہ ان کا آخری مہینہ ہے. اچھا اللہ نے ان کو توفیق دی ہے, دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے, دیندار آدمی ہے نا, دنیا کو لات ماری ہوئی انہوں نے, اللہ میں لگے رہتے ہیں, پیسے آتے ہیں ان کے پاس. لیکن میں نے ان میں ایک چیز دیکھی جو میں نے دیکھا, دنیا کی ٹینشن
نہیں ہے. نماز میں بہت دل لگتا ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کو اور عمر میں برکت دے. ہر وقت لگتا تھا ابھی دنیا سے چلے جائیں گے یہ. 2023 ہو گیا, زندہ ہے وہ. 2023 ہو گیا, ہانپتے کانپتے نا. اچھا میں کئی بار سوچا میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں, کیونکہ مجھے ڈر لگا بھی نہیں گیا تو اگلے ہفتے سے پہلے ان کا انتقال نہ ہو جائے. جب میں نے 10-15 سال دیکھا نا یہ بندہ کا انتقال نہیں ہونے والا, میں نے کہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ سب کو مار کے جاؤ گے آپ. اور اتنے صحت مند لوگ جو ان کو ترس کھاتے تھے بھائی وصیت لکھ لیں, آپ کا کچھ پتہ نہیں ہے, وہ مشورے دینے والے چلے گئے. ان کے جنازے پڑے انہوں نے آ کے, ان کے جنازے ابھی کچھ دن پہلے پھر گر گئے تھے. اور ڈاکٹر منع کر رہے ہیں روزہ نہ رکھو, سارے روزے بھی رکھیں, لیکن پھر بھی ڈاکٹروں کی مانے ایسا نہ ہو آپ کو اس طرح کے توکل شروع کر دیں. وہ روزے بھی چل رہے ہیں. ایک دن تو رمضان میں گر گئے, ہم نے زبردستی پانی پلایا زندہ کرنے کے لیے. ہم نے کہا یہ بندہ گیا بھائی. وہ جی جب گرمیوں کا روزہ تھا, پہلا روزہ میں کتنے لوگ مر گئے تھے, اس میں ان کا بھی پورا چانس ہو گیا تھا, کیونکہ بہت طاقتور لوگ اس پہلے روزے میں گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے عیدی سینٹر میں وہ جنازوں کے لیے چارپائیاں کم پڑ گئی تھی, جگہ کم پڑ گئی تھی. کراچی میں بہت پہلا روزہ تھا, چند سال پہلے کی بات ہے, ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بہت لوگ مرے تھے اس میں, تو اس میں وہ بھی گر گئے تھے. وہاں تک نہیں جایا جا رہا تھا, گر گئے. پھر پانی وانی ڈالا, ہم نے زبردستی روزہ توڑوایا ان سے, پھر بیٹھ گئے الحمدللہ. پھر اگلے دن پھر روزہ. ابے میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں تو صحیح ہے الحمدللہ چل رہے ہیں. تو وہ اتنا بڑا سیٹ جو ان کی ہمارے سے میٹنگ ہونے والی تھی, میں نے پوچھا جی کیا ہوا, کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے, حالانکہ ان کے لپڈ پروفائل اور ہارٹ. ایک دفعہ ہانگ کانگ سے ہمارے ریلیٹیو کا فون آیا کہ مفتی صاحب یہاں ایک پاکستانی ہے, اس کی عمر 40 سال ہے اور فضائی کمپنی میں اس کے اتنے شیئرز ہیں, کروڑ ارب پتی آدمی ہے وہ. مفتی صاحب پاکستانی, اسٹرگل ہے. اسٹرگل کیا ہے, محنت ہے یار. دیکھو اس نے 40 سال میں یہاں ہانگ کانگ کی نیشنلٹی بھی مل گئی, اور کسی جہازوں کی کمپنی میں اس کے شیئر سب سے زیادہ ہیں. اتنا پیسہ ہے مفتی صاحب, اتنا پیسہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ہانگ کانگ میں ایک دوست ہے, مجھے سمجھا رہے تھے. میں نے کہا اچھا ہوگا بھائی. تو ایک دن ان کا فون آیا کہ حضرت وہ اس کا تو انا للہ ہو گیا بندے کا, 40 سال کی عمر میں کیا ہو گیا. میں نے کہا کیسے ہو گیا بھائی, وہ تو اتنا مالدار. انہوں نے کہا وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا بریف کیس لے کے, فلائٹ کے انتظار میں, کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہوا, ایسا لیٹے کہ ہانگ کانگ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو, جو کروڑ پتی آدمی ہے, کیا اس کے پاس میڈیکل رپورٹیں نہیں ہوں گی؟ ان کے تو ہر وقت ڈاکٹر چیک کرتے رہتے ہیں, حضرت آپ کا دل آج تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ دھڑک رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پراٹھے کیا کریں. ہم لوگ بیوقوف ہیں, ہم لوگ پھاڑ کے. ابھی کیا ہوا ہے, وہ میں فضائل سنا رہا تھا میٹھے کے نا, کہ میٹھا کم کھانا چاہیے, میٹھا کم کھانا چاہیے. گھر میں بھی بتا رہا تھا گھر والوں کو, دیکھو میٹھا جو ہے نا, ڈاکٹر کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد میٹھا کم. فریج کھولا, آم نظر آ گئے ہمیں. اچھا میں گھر والوں کو بھی سمجھا رہا تھا, میں نے کہا لے آؤ بھائی. تو بھی اس سے ہم نے پھوڑ پھاڑ دی. آم تو کھانے کا ہو نا, آم تو پھوڑنے کی چیز ہے. کل ایک بندہ مجھے کہنے لگا, کہہ رہا مفتی صاحب آپ آم کے میں کھانے کے بجائے پھوڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہو, خدا کے لیے مت کرو, لوگ شوگر کے مریض بن جائیں گے. لوگ نے بھی پھوڑنا شروع کر دیا آپ کے بیان سن کے. آم میں اتنا شوگر ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہے. میں نے کہا یہ تقریر جب آم کا موسم چلا جائے گا بتا دینا, ابھی تو پھوڑے گا. آم ہی تو چیز ہے جو پیٹ بھر, کھجوریں کھا سکتا ہے پیٹ بھر کے آدمی, سیب کھا سکتا ہے, ایک سیب کھاؤ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے یار. آم ایسی چیزیں پھوڑتے جاؤ. تو اچھا نہیں ہے, آپ کہیں پھوڑنا نہ شروع کر دیں, صحت کا خیال کریں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ تو صحت کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. مالدار لوگ تو بہت ڈاکٹروں سے, ایک ان کے نا ایک صاحب سیٹ صاحب تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایکچولی ڈاکٹر نے مجھے اتنی کیلوریز ریکمینڈ کی ہیں ڈبے پہ. وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پتہ نہیں 300 یا 500 کچھ بتایا تھا. میں نے کہا کیا آپ ہر چیز کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کریں گے؟ نیٹ پہ چیک کرتا ہوں میں کتنی کیلوریز ہے. تو ڈاکٹر نے, میں نے کہا یار اسی سے ٹینشن سے مر جائے گا بھائی تو سارا دن. میں اگر 2 پراٹھوں کی کیلوریز چیک کرنا شروع کر دوں تو اس میں تو اتنی ٹینشن ہوگی کہ مجھے 4 پراٹھے کھانے پڑیں گے, پھر اتنی کیلوریز میری ضائع ہو جائیں گی. کیا خیال ہے؟ تو اچھی بات نہیں ہے, خیر صحت کا خیال کرنا چاہیے. لیکن میں بتا رہا ہوں یہ مالدار لوگ تو بہت خیال کرتے ہیں. تو وہ 40 سال میں ہانگ کانگ کا کروڑ پتی پاکستانی جہاز کے انتظار میں, ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی ایئر لائن ہو, کھڑا ہوا ہے کھڑے ٹین, ٹھیک. تو وہاں یہ آیتیں اللہ کی ساتھ, فلا صدق ولا صلی, اللہ کہتے ہیں صدقے کر دیتا, مدرسے بنا دیتا, یتیم خانے بنا دیتا, صدقہ جاریہ بنا دیتا, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا, اور حی علی الصلاۃ. کتنا تھوڑا سا اللہ کا مطالبہ ہے, اللہ کو بہت زیادہ تھوڑی مطالبہ کرتے ہیں, لیکن فکر ہی نہیں کرتے. تو اللہ بھائی ہم سب کو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ والی آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہا, آخرت میں یہ حسرت کا ذریعہ بنے گی. اللہ ہمیں موت سے پہلے عقل عطا فرمائے اور دنیا کو مسافر خانہ